ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ظالم شوہر جس نے پسند کی شادی کی، لو میرج کی اور بڑی بے رحمی سے اپنی بیوی کو 2 سال بعد مار ڈالا۔ بات کرتے ہیں اس شکی مزاج شوہر سے۔ نام کیا تمہارا؟ ذیشان۔ اونچا بولو۔ ذیشان۔ کیا کرتے ہو؟ ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں۔ شادی تمہاری پسند کی تھی؟ بالکل پسند کی تھی۔ پیار کرتے تھے اس سے؟ ہاں جی۔ رشتے میں کیا لگتی تھی شادی سے پہلے تمہاری؟ وہ خالہ کی بیٹی تھی۔ خالہ کی بیٹی تھی اور ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع ہو گئے تم؟ ہاں جی۔ پھر تم دونوں لو میرج کر لی گھر والوں کی رضامندی سے؟ ہاں جی۔ پھر کتنا عرصہ شادی رہی تم لوگوں کی؟ 2 سال۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ ایک بیٹی۔ کیا عمر ہے اس کی؟ 4-5 ماہ۔ 4-5 مہینے۔ کیا وجہ تھی، کیوں تم نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے ڈنڈے مار مار کر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر قتل کر دیا؟ صرف ایک شک کی بنیاد پر کہ فون پر کسی سے بات کی تھی اور میرے ذہن میں شک پڑ گیا تھا اس وجہ۔ کتنی بار باتیں کی اس نے؟ ایک بار۔ صرف ایک بار؟ ہاں جی۔ کس کا فون تھا وہ؟ یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ نہیں، کس کے فون سے بات کر رہی تھی؟ میری خالہ کے فون سے۔ خالہ کے فون سے۔ تمہاری خالہ کے فون سے؟ تمہاری ساس بھی لگتی ہے وہ؟ اس کی ماں تھی؟ ہاں جی۔ تو اس سارے معاملے کے بعد تم شک میں پڑ کے تم نے اس کا قتل کر دیا۔ تم نے اس سے بات نہیں کی؟ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ یا اپنی خالہ سے پوچھ لیتے تم؟ پوچھا تھا اپنی بیوی سے، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ پتا نہیں، بس شک پڑ گیا تھا ذہن میں۔ ہاں؟ ذہن میں شک پڑ گیا تھا۔ محبت کی شادیاں کرتے ہو، لو میرجیں کرتے ہو، پھر سنبھال نہیں سکتے تم لوگ اپنی زندگیوں کو اور دوسروں کی بیٹیوں کو مار ڈالتے ہو یا ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہو؟ شروع سے شکی مزاج ہو تم؟ جی نہیں۔ پیار کیا تو پیار پہ کیسا شک؟ کبھی وہ گھر سے باہر گئی؟ نہیں۔ ہاں؟ نہیں گئی۔ کوئی گھر میں اس کو ملنے آیا؟ نہیں۔ اس دن کے بعد یا اس سے پہلے کبھی اس نے فون پر کسی سے بات کی؟ نہیں۔ کبھی تم سے اس نے بدتمیزی کی؟ نہیں۔ تمہارے والدین کا خیال نہیں رکھا کبھی اس نے؟ رکھا تھا۔ ہاں؟ رکھا تھا۔ تمہارے بہن بھائی کا خیال نہیں رکھا کبھی؟ رکھا تھا۔ تمہارا خیال رکھتی تھی؟ رکھتی تھی۔ عزت کرتی تھی تمہاری؟ کرتی تھی۔ تو پھر تم نے اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا ایسی لڑکی پہ؟ خوبصورت تھی تم سے وہ؟ جی۔ ہاں؟ ہاں جی۔ یہ ایک سب سے بڑا معاملہ ہے جی۔ خدا را عقل کریں، لڑکیاں بھی ایسے شکی مزاج لوگوں کی زندگیوں کو اپنی زندگی کا حصہ مت بنائیں، اور لڑکے بھی شکی مزاج لڑکیوں سے بچیں۔ خوبصورت تھی، اس سے احساس کمتری تھا، ایسے لوگ اپنی خوبصورت بیویوں کو وہ کسی سے ویسے بھی بات کر رہے تو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے تھے۔ ہمیں انویسٹیگیشن انچارج نے بتایا کہ سب گھر میں اکٹھے رہتے تھے اور کوئی ایسی ایویڈنس نہیں سامنے، ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا جس میں ثابت ہو کہ کسی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ ناجائز تعلقات اس کے کیسے بن سکتے تھے؟ کبھی گھر سے باہر نکلی وہ؟ نہیں۔ 2 سال میں کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی؟ نہیں نکلی۔ کوئی گھر اس کو ملنے آیا، کوئی مرد اس کو؟ نہیں۔ تم نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے؟ نہیں۔ تو پھر کتنا بڑا ظلم کر دیا تم نے۔ کیا پلان بنایا اس کو مارنے کا تم نے؟ بس پلان بنایا تھا 1 ہفتہ پہلے، بھائی کو منا لیا تھا۔ ہاں؟ اس کے بعد جس دن ہم نے یہ کام کیا تھا، وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں جا کر گلے ملا بھائی کو۔ گلے ملے پیار سے جیسے میاں بیوی ملتے ہیں؟ ہاں جی۔ ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، اس کے بعد بھائی نے ڈنڈے مارے ہیں، ڈنڈے مار کے بھاگ گیا اور میں نے ڈنڈے کہاں پہ مارے اس نے؟ سر پہ۔ یعنی کہ بھائی جو اس کا دیور تھا، ہاں جی۔ تمہارا سگا بھائی، ہاں جی۔ کتنے ڈنڈے مارے اس نے؟ 3-4 ڈنڈے مارے تھے سر پہ؟ ہاں جی۔ اور اتنی دیر تک تم نے اس کو گلے میں لیے رکھا؟ جب اس نے 2 ڈنڈے مار لیے تھے پھر وہ نیچے گر گئی تھی۔ کیا؟ جب اس نے 1-2 ڈنڈے مارے تھے پھر وہ گر گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے مارا اسے۔ پھر تم نے مارا؟ ہاں جی۔ کیسے؟ چھریوں کے ساتھ، کہاں پہ چھریاں چلائیں اس کے؟ سر پہ اور گردن پہ اور چہرے پہ۔ اتنے ظالم! اور تم زندہ کیسے ہو؟ تمہارے تو قانون کے مطابق تمہیں لٹکا دینا چاہیے چوراہے پر، کہ پتہ لگے یہ شخص ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن مار ڈالی ہے اس شخص نے۔ پیار محبت کے، عشق محبت کے بھوت تم لوگوں کے اتر جاتے ہیں اور پھر دوسروں کی بیٹیوں کی جانیں لے لیتے ہو۔ اس کے منہ پہ چھری کیوں ماری تم نے؟ غصے میں تھا۔ غصہ تمہیں اسی بات کا تھا؟ اس کو ایکسپلین کر چکی تھی، تمہیں بتا چکی تھی نا تمہیں۔ اونچا بولو۔ ہاں جی۔ اس کے بعد میں بار بار پوچھ رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی اس نے موبائل یوز کیا ہو، کبھی تم نے اپنے کانوں سے غلط باتیں کرتے سنا ہو؟ نہیں۔ تو پھر تمہیں شک کس بات کا تھا؟ صرف فون پہ دیکھا بات کرتے ہوئے؟ ہاں جی۔ اس کا اس نے بتا دیا تھا میں سہیلی سے بات کر رہی ہوں؟ ہاں جی۔ ہیں؟ ہاں جی۔
تو کیسے انسان ہو تم؟ اور تم لوگ محبت پیار اور رشتے نہیں نبھا سکتے تو رشتے بناتے کیوں ہو تم لوگ؟ تم جیسے بے حس جانور کتنے سکون سے تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو. اس کے بعد پھر تم نے کیا ڈرامہ رچایا؟ اس کو ڈنڈے بھی مارتے رہے ہو مری ہوئی کو. ہاں جی. ہاں ہاں جی. کہاں پہ مارے ڈنڈے؟ اس کے سر پہ 1-2 مارے. سامنے سے. ہاں جی. اس کے چہرے پر ناظرین اس ظالم نے اس لڑکی کو چہرے پر ڈنڈے مارے ہیں. اس کے بعد پھر تم نے کیا کیا؟ دراز توڑے اور ڈکیتی کا رنگ دے کر بھاگ گیا تھا. دراز توڑے ہاں جی. ڈکیتی کا رنگ دیا اور گھر سے بھاگ گیا تھا. گھر سے بھاگ گئے. پھر تم پہ شک کیسے ہوا؟ ان کو پکڑے کیسے گئے؟ جب انہوں نے سارا دیکھا کہ یہاں اس گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تو پھر ہمیں میرے سسر نے FIR درج کرائی. پھر ہمیں انہوں نے گرفتار کر دیا اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے کیا. پتہ چل گیا دنوں نے کیا. ہاں جی. پہلے اگر تمہیں پکڑے نہ جاتے ہاں جی. اگر تم پکڑے نہ جاتے تو بڑے آرام سے تم لوگوں نے دفنا دیا ہوا تھا. ڈرامہ اسی طرح تم نے رچایا تھا. ہاں جی. ہے ہاں جی. روتے رہے ہو پھر لوگوں کے سامنے. ہاں جی. تو کیا کہا جی ڈکیتی ہوگی ہمارے گھر؟ ہاں جی. ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں ناظرین. حالت دیکھیں آپ اس کی, کتنا بڑا ظلم کر دیا اس نے. تو تمہارا خیال رکھتی تھی, ہاں جی. عزت کرتی تھی تمہاری. ہاں جی. اونچا بولو. ہاں جی. بچی تم بتا رہے ہو 4 مہینے کی بچی, ہاں جی. اس بچی کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا تم نے؟ اس 4 مہینے کی بچی اس وقت کہاں تھی جب تم مار رہے تھے اس کو؟ صوفے پر سوئی تھی. ماں نے سلایا تھا نا اس کو. ہاں جی. اور معصوم بچی جب جس کی ماں نے اس کو سلایا ہوگا, اپنی ماں کے آغوش میں وہ سوئی ہوگی, جب وہ اٹھی ہوگی تو تب تو قیامت بیت چکی تھی اس پہ. مار چکے تھے تم اس معصوم بچی کی ماں کو. تمہیں اتنا شک تھا تو تم اپنی ساس سے بات کرتے, اپنے ماں باپ سے بات کرتے. کیوں نہیں کیا تم نے؟ ڈر کی وجہ سے نہیں کسی سے بات کی. نہیں شک تھا تو پوچھتے بھائی مجھے شک ہے میری بیوی پہ کہ معاملہ ہے, لیتی اختیار کر لیتے. وہ بھی بری بات تھی, غلط بات ہے, کیونکہ اس کا قصور نظر نہیں آ رہا کسی بھی جگہ پہ اس لڑکی کا. ابھی پتہ چلا نا تمہیں تفتیش میں چیزیں جو سامنے آئی ہیں, کوئی چیز نکلی ہے اس کا, کوئی نمبر ملا ہے, کوئی تعلق ملا اس کا کسی سے؟ جی نہیں. اونچا بولو. نہیں ملا. نہیں ملا نا. نہیں. تو پھر تم نے شک کی وجہ سے اس کو کیوں کاٹ ڈالا, مار ڈالا بیچاری کو؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بس سر شک کی بنیاد پر اپنے مار دیا. شک کی بنیاد پہ. ناظرین خدا را بچیں شک سے. میاں بیوی کے درمیان شک آ جائے, بہن بھائیوں کے درمیان شک آ جائے, والدین کے درمیان شک آ جائے تو زندگی برباد کر دیتا ہے. تو ایسے لوگ جس کو ذرا سے بھی افسوس نہیں ہے, تمہیں احساس نہیں ہے, خود بہنوں والے ہو. ہاں جی. کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ 2. اور تمہاری بہنوں کو تم جیسا شکی مزاج شوہر مل جائے, تمہارے 1% بھی ہاتھ نہیں کانپے کہ تم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. 2 سال تک سارے معاملات ٹھیک تھے تم لوگوں کے. جی. ہاں شک کا کب مسئلہ شروع ہوا تمہارے رشتے میں؟ تقریباً 1.5 سال بعد. ہاں تقریباً 1.5 سال بعد. 1.5 سال بعد. صرف ایک دفعہ تم نے دیکھا اس کو. ہاں جی. اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی اس نے بات نہیں کی کسی سے؟ نہیں. موبائل فون تھا اس کے پاس؟ نہیں. تمہارے پاس تھا؟ نہیں. وہ یوز کرتی تھی؟ نہیں. اور ڈوب مرنا چاہیے تھا تمہیں. میرا بس نہیں چل رہا, یقین کرو. اب پھانسی کے لیے تیار ہو تم کہ معافی مانگو گے اس کے والد سے؟ معافی مانگو. ہاں معافی مانگو. کس سے؟ اس کے والدین سے. کس کے والد سے؟ اپنی بیوی کے والد سے. وہ بیوی جس کو تم نے ڈنڈے مار کر مار دیا, مری ہوئی کو ڈنڈے مارتے رہے ہو, اس کے منہ پہ تم چھریاں چلاتے رہے ہو, جس کا قصور بھی کوئی نہیں تھا. اس کا کوئی تھا قصور؟ نہیں. کیا تھا پھر تمہارے دماغ کا کیا تھا؟ وہ شک تھا. شک تھا. شک کی بنیاد پر تم نے ایک اچھی, ایک شوگر, ایک معصوم بچی کی ماں, ایک باپ کی بیٹی, ایک اچھی بہو کو, ایک اچھی بیوی کو مار ڈالا. ان 2 سالوں میں نے کبھی اس نے تمہارے والدین, تمہارے بہن بھائیوں سے, تمہاری بہنوں سے یا تم سے بدتمیزی کی؟ نہیں. اونچا بولو. نہیں کی. جو بھی رکھا سکھا کھلایا لا کے دیا اس نے اس پہ صبر کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تھا. تمہاری بچی کو صحیح پال رہی تھی کہ نہیں پال رہی تھی؟ پال رہی اور تھی. پھر کیسے باپ اور تم کیسے شوہر ہو تم؟ ناظرین میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنانا چاہیے.
تاکہ کبھی بھی کوئی کسی کی بہو پہ، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو اس طرح اس کے ساتھ ظلم نہ کر سکے. اور اپنے لیے جب یہ ظلم کرتے ہیں نا تو اپنے لیے پھر بعد میں رحم مانگتے ہیں. تمہیں رحم آیا تھا اس پہ؟ تم کس منہ سے معافی مانگو گے؟ تمہیں پھانسی کے لیے قانون کے مطابق تیار رہنا چاہیے. بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ امان میں رکھے. نتیجہ ہے ان ویڈیوز کا صرف یہی ہے، میرے فیس بک پیج پر بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ناظرین بچیں شک سے، غصے سے، ایک دوسرے کے ساتھ. آج ہی خاص کر یہ ویڈیو ہے اس میں یہ ہے کہ شک سے بچیں. اگر آپ شک کریں گے ایک دوسرے پر تو آپ کا بڑے سے بڑا مضبوط سے مضبوط کا رشتہ برباد ہو جائے گا. اور ایسے ظالموں کے لیے کیا سزائیں ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے. اور میری گزارش ہے تمام اعلیٰ حکام سے، خدا آپ جب یہ شخص قبول کر رہا ہے، اس نے مار کر ڈکیتی کا رنگ دیا، لیکن پولیس کی بر وقت کاروائی، انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں، لاہور پولیس نے اس کیس کو حل کیا اور قاتل کوئی اور نہیں، یہ اس کا اپنا شوہر تھا اور اس کا دیور تھا اس لڑکی کا. تو ایسے لوگوں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کر سکے. کیسے تڑپی ہوگی وہ کسی کی بیٹی، وہ معصوم بچی کی ماں کہ شوہر اس کو پیار کر رہا ہے، وہ اسی سیر میں ہوگی کہ میں شوہر مجھے مل رہا ہے، گلے مل رہا ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شوہر قتل کرنے کے معاملے میں قتل کرنا چاہ رہا ہے اسے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے، میرے فیس بک پیج کو، اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ایسے شکی مزاج لوگوں سے اور لوگ بچ سکیں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں، شک جو زندگی برباد کر دیتا ہے اس سے بچ سکیں. اللہ حافظ.